بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم نعت کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، نعت کس زبان کا لفظ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاح میں نعت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں نعت ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی گئی ہو۔ دوسرا سوال ہے، شاعر کے نزدیک شریعت اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تو شاعر کے نزدیک شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کہا جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا کہا جائے۔ سے اگلا سوال ہے، سراپا گوش ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، بھرپور توجہ کے ساتھ کسی کی گفتگو کو سننا، اسے کہتے ہیں سراپا گوش ہونا۔ اس کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت سے پیش کریں تو احادیث میں بہت سے ایسے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اور مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسا کہ آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ حضور کی بات بڑی توجہ سے، تندہی سے اور سراپا گوش ہو کر سنا کرتی تھی۔ تو یہ مثال ہے صحابہ کرام کی سیرت سے۔ چشمہ آب بقا ایک تلمیح ہے، اس کی وضاحت کریں۔ چشمہ آب تلمیح کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں کسی مذہبی یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر چشمہ آب بقا میں اشارہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب بقا پی لیا تھا، آب حیات پی لیا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سننے پر ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو حضور کا نام آنے پر آپ پر درود پاک پڑھنا چاہیے، یعنی صلی علی کہنا چاہیے۔ آگے ہیں 4 آپشنوں والے سوال۔ نعت میں ردیف ہے، تو پہلا ہی جواب اس کا کہیے، یہ ردیف ہے نعت میں۔ شاعر کے نزدیک مکمل خاموشی اختیار کریں جب ان کا ذکر آئے۔ مجتبیٰ اور مصطفیٰ کے الفاظ سرکار دو عالم کے ہیں۔ القاب، خاک کا لفظ نعت میں آیا ہے 3 مرتبہ۔ نعت کے مقطع میں شاعر کی آنکھوں میں آنسو نہ رکنے کا سبب ہے شہر مدینہ کی یاد۔